خوبصورت مہینہ ہے، عظمت والا، برکت والا، شان والا مہینہ ہے، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب سے، مومنین مومنات سے، امت مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، دلیل یہ ہے کہ اس نے مغفرت کے اسباب دے دیے ہیں، اپنی قربت کے، اپنے قرب کے راستے بتا دیے ہیں۔ وہ رب معاف کرنا چاہتا ہے ہماری غلطیوں پہ، ہمارے گناہوں پہ، وہ ہمیں معافی دینا چاہتا ہے، اسی لیے کبھی وہ لیلۃ القدر دے دیتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ ایک رات۔ کبھی وہ شب برات دے دیتا ہے کہ جس رات بن کلب کے بکریوں کے جسموں پر جو بال ہے، ان بالوں سے زیادہ تعداد میں امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ اس نے ہمارے لیے جنت سجائی ہے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ کی جماعت کم و بیش انبیاء کی دنیا میں بھیجی ہے، تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کریں، جنت کا راستہ بتائے۔ یہ اس کے محبت کی دلیل ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے اس نے قرآن نازل کیا، یہ اس کے محبت کی دلیل ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ ہمیں اپنے گھر میں بار بار آنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ وہ خالق و مالک ہو کر، رازق ہو کر، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، وہ اتنی عظمت والا ہو کر، کبریائی اس کی ہے، ثنا اس کی ہے، خوبیاں اس کی ہے، طاقت اس کی ہے، قدرت اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے، اس کے باوجود وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور 5 بار دن میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صورت میں دعوت دیتا ہے اپنے گھر آنے کی۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے یہ جو مہینہ چل رہا ہے، خوبصورت عظمت والا مہینہ ہمیں عطا کیا۔ ذوالحجہ کا مہینہ یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کی راتوں کو، یہ جو شروع کے 10 راتیں ہیں، پہلا عشرہ جو ہے، اس کی راتوں کو جو عبادت کرے اس کو ثواب لیلۃ القدر کی راتوں کا ملتا ہے۔ لیلۃ القدر میں جو ثواب ملتا ہے وہ ان راتوں میں عبادت پر، ان راتوں میں قیام پر ملتا ہے۔ دن کا روزہ رکھے تو سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جو 9 دن ہیں ان میں جو بھی روزہ رکھے، کتنے؟ یعنی ایک روزے پر 1 سال کا ثواب ہے۔ ان دنوں میں اللہ نے ہمیں حج جیسی عبادت عطا فرمائی۔ باقی کسی مہینے میں حج کے جو ایام ہے 8، 9، 10، 11، 12، 13، 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن ایام حج کے ہیں، اسی مہینے میں ہے۔ تکبیرات اسی مہینے میں، ہم 9 تاریخ سے لے کے 13 کی عصر تک تکبیرات اسی مہینے میں ہوتے، قربانی اسی مہینے میں ہے، عید اسی مہینے میں۔ اتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی راتیں، اپنے دن عبادات میں گزارتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اشارہ ہے، والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ تو یہ جو شروع کی آیات ہیں، والفجر، صبح کی قسم، تو مفسرین فرماتے ہیں یہ جو صبح ہے اس سے مراد ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کی جو صبح ہوتی ہے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ عید الاضحیٰ کی صبح ہے، بعض نے کہا یہ محرم کی ہے۔ تو والفجر، صبح کی قسم، یہ جو آج دن شروع ہوا ہے اس دن کی قسم، صبح کی قسم اٹھائی گئی۔ ولیال عشر،
10 راتوں کی قسم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی راتیں ہیں، کیونکہ یہ حج سے جڑے ہوئے ہیں. یہ ان میں ایام حج چونکہ شروع ہو جاتے ہیں، حاجی حضرات حج کے سفر پر اور پھر حج کے معمولات میں اور اس کی تیاری میں مشغول ہوتے. تو یہ جو 10 دن ہیں، یہ جو 10 راتیں ہیں، یہ بہت عظمت والی ہیں، برکت والی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ مقبول نہیں. یہ جو 10 دن ہے یہ زیادہ مقبول ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جہاد بھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں جہاد بھی یہ جو 10 دن ہے یہ افضل ہے زیادہ. یہ ہے کہ جو شخص مال لے کے جائے، جان لے کے جائے اور واپس پلٹ کے نہ آئے، یعنی نہ مال آئے اس کا نہ جان آئے، شہید ہو جائے، تو پھر وہ افضل. اتنی عظمت والے ایام ہے یہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. یعنی یہ جو 10 دن ہے ان میں عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اور پھر آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. جو پہلا عشرہ ہے ذوالحجہ کا جس میں ہم داخل ہیں اس وقت، جو دن گزر رہے ہیں ذوالحجہ کے ہی ہیں، ان کے دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے اور رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. یہاں سے معلوم ہوا کہ جو باقی دنوں میں پڑھی جانے والی نمازیں ہیں اور ان دنوں میں پڑھی جانے والی نمازیں ہیں، باقی دنوں میں پڑھی جانے والی تلاوت ہے، درود ہے، ورد وظائف ہے، ذکر اذکار ہے، صدقات خیرات ہے، ان دنوں میں کی جانے والی عبادات سے افضل نہیں. ان دنوں کی عبادات باقی دنوں کی عبادات سے افضل ہے. ان دنوں میں جو صدقات خیرات دیتے ہیں، ان دنوں میں جو نفلی روزے رکھتے ہیں، ان دنوں میں جو تلاوت کرتے ہیں، باقی ایام سے افضل اور اعلیٰ اور اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. جب اعمال ان دنوں کے زیادہ محبوب ہے تو عامل جو عمل کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کو محبوب ہے. جب عمل اللہ کو پسند ہے تو جو عمل کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کو محبوب ہے. کوشش کریں کہ یہ جو دن ہیں جو چل رہے ہیں، 10 دن تو ہیں، ساری زندگی کام کام کام، یہ جو 10 دن ہے کوشش کریں کام بھی کرتے رہے. کام سے کون روکتا ہے، لیکن کام سے زیادہ توجہ اللہ کی عبادت پر ہونی چاہیے. سستی کو چھوڑے، نفل کی طرف، روزے کی طرف، تلاوت کی طرف اپنا رجحان رکھے. اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے گناہ کا چھوڑنا. عبادت کے لیے 100 آدمی تیار ہو جاتا ہے، لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے 2 آدمی بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں، گناہ نہیں چھوٹتے. تو اللہ کی رضا کے لیے ان دنوں کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، ان دنوں کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی خاطر کہ اللہ ہم سے راضی ہو، یہ دن بڑے عظیم دن ہے، گناہ کو چھوڑ دیا جائے، اللہ راضی ہوتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اعمال جس قدر عظیم اور محبوب ہے کسی اور دن کے نہیں ہے، لہٰذا تم ان 10 دنوں میں 4 یہ جو کلمات ہے نا، اس تسبیح ہے، اس کی کثرت کرو. سبحان اللہ تسبیح ہے، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ان کی کثرت رکھیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کی جتنی کثرت ہو سکتی ہے کریں. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بال اور ناخن کاٹنے کے حوالے سے بڑی یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ جی ان دنوں میں بال کاٹیں، ناخن کاٹیں، کیا ہے؟ تو یہ بالکل موجود ہے حدیث میں کہ جو احباب قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں، لیکن یہ امر استحباب پر ہے، وجوب پر نہیں ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے. اگر کسی نے کاٹ دیے تو کوئی گناہ گار نہیں ہے، ثواب ملے گا اگر نہ کاٹے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یعنی اس کو وہ صاحب استطاعت نہ ہو،
وہ قربانی نہ کر سکتا ہو، قربانی کرنا چاہتا ہے، مال کوئی نہیں ہے، تو کیا کرے کہ آپ بال اور ناخن نہ کاٹیں، اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ 9 تاریخ کا جو روزہ ہے، جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں نا، یہ عرفہ کا روزہ، عرفہ کے روزے سے مراد یہ نہیں کہ جو وہاں عرفات کے میدان میں لوگ کھڑے ہیں تو اس دن کا روزہ، نہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس دن کے 9 تاریخ کا روزہ، 9 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ اس سے کیا حدیث میں موجود ہے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور گناہوں کی یہ تجارت معاف کرانا اور یہ اپنی جگہ پر ہے، عبادت اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ ہم سے راضی ہو اس کے لیے روزہ رکھنا، فقط اس کی رضا کے لیے، یہ افضل ہے۔ احباب، میرا موضوع آج حج کے حوالے سے ہے، لیکن یہ کچھ باتیں جنہیں میں ضروری سمجھتا تھا ان ایام کے حوالے سے کہ یہ دن ہم سے خالی نہ چلے جائیں۔ ہمارے پاس ایک بلینک کیش پڑا ہوا ہے، چیک بک پڑی ہے، جتنا آپ اس میں لکھیں گے آپ کو اتنا ہی مال ملے گا نیکیوں کی صورت میں۔ تو یہ ایک حوالے سے چیک بک ہمارے ہاتھ میں ہے، اب جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اس کے اوپر نیکیاں لکھتا رہے۔ تو یہ دن ہم سے ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے عبادت میں، تلاوت میں، تفاسیر میں، حدیث پڑھنے میں، دین سیکھنے میں، فقہ سیکھنے میں، مسائل سیکھنے میں آپ کوشش کریں، اس میں لگائیں۔ ان دنوں میں صدقات خیرات زیادہ دیں، کیونکہ ان دنوں میں اللہ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ان دنوں میں لوگوں کی مدد زیادہ کریں، کیونکہ اللہ اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔